اور جب میرے آقا کو معراج ہوئی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، معراج جب حضور کو ہوئی، جبریل آئے اللہ کے حکم سے، آقا علیہ السلام ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، لیکن جبریل کا ادب دیکھیں، اٹھوں کیسے، کیسے جگاؤں؟ اللہ نے بھیجا، جا محبوب لیا میرے محبوب کو، جبریل جا میرے محبوب کو لیا۔ جبریل جب آتے دیکھتے ہیں کہ حضور تو آرام کر رہے ہیں، عرض کی مولا کیسے اٹھوں؟ حکم ہوا، اے جبریل اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلووں پہ رکھو۔ جبریل کے کافوری لب حضور کے تلووں کا بوسہ لے رہے ہیں، تو جب لب لگے ہوں گے تو سر نہیں جھکا ہوگا، کوئی دور سے استلام تو نہیں کیا۔ جب جبریل کا سر جھکا ہوگا تو جبریل کے سر کے تاج کے موتی بھی جھکے ہوں گے۔ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ جب جبریل کے کافوری لبوں کی ٹھنڈک حضور نے محسوس کی، آنکھیں کھول دی، جبریل نے مژدہ سنایا، براق حاضر ہے، حضور چلیے۔ حضور کو براق پر بٹھایا گیا، اس سے پہلے حضور کے سینے اقدس کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، اس کو جس طرح سے بھرنا تھا انوار و تجلیات سے بھر دیا کہ آگے بات زیارت کی ہے۔ اور جب ایسا بھر دیا نا سینہ، تو محبوب نے جب دیکھا تو دیکھنے کی تعریف رب کر رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى۔ بہرحال حضور کو لے کر جب جا رہے ہیں جبریل، تو حضور کو دولہا بنایا گیا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، خدا کی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم۔ اعلیٰ حضرت قصیدہ ہے، قصیدہ اعلیٰ حضرت ہے، مجھے فرمائش کی گئی ہے کہ اس کے اشعار پڑھوں، آپ ذرا سنیے گا، میں مختصر پڑھ رہا ہوں۔ خدا کی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہا بنا رہے، ارے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے، رے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بر ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا
تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی 27ویں شب تھی 27 کو چاند چھپ جاتا ہے 27 کو چاند نکلتا بھی ہے تو بڑی دیر سے نکلتا ہے تو بڑا باریک سا چاند چھپ جاتا ہے چاند چھپ کیوں گیا چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا امام کہتے ہیں چاند پہ دھبے ہیں نا چاند پر دھبے ہیں نا امام کہتے ہیں کہ ستم کیا ارے کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے راہ گزر اٹھا نہ لایا سب لے رہے تھے تو کہاں تھا ارے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا میٹھے تھے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے اٹھا نہ لایا اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا میٹھے تھے چلا وہ سروے چما خراما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سوینوں سے گزر چکے تھے بس جھلک سیکھ قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولہا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے تھکے تھے روح النمی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے یہی سما تھا کہ پاک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے غزرہ بلکہ اس سے پہلے اشعار پڑھوں گا زیاں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیل جھلملائیں جب محفل شروع ہوئی تو محفل لائٹ نہیں تھی نا کون سی لائٹ چلتی تھی یہ چلے تھی لیکن جب لائٹ آ گئی تو پھر یہ کہاں نظر آئی نہیں سمجھا آپ اس سے زیادہ آ گئی مثلاً سمجھو نا آپ یار تاروں کو رات کو دیکھتے ہو تارے نظر آتے رات کو دن میں آتے ہیں کسی کو آتے ہیں کسی کو دن میں تارے نظر آتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے تب محاورت کہتے ہیں دن میں تارے نظر آنے رات کو تارے نظر آتے ہیں دن کو نہیں آتے کیوں سورج کی روشنی آ گئی ہیں لیکن چمکے کیا کس کے آگے چمکے تو میرے محبوب کی جب آمد ہوئی
زیاں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. ارے حضور خورشید کیا چمکتے چراغ ہوں اپنا دیکھتے تھے. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ ہوں. وہ دیکھتے رہ گئے کیا چمکے. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ ہوں اپنا دیکھتے تھے. اب عرش پر حضور پہنچے. اب جو حضور پہنچے عرش پر تو کیا ہوا. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کیا سنا کہ لے مبارک ہوں تاج والے. سنو کیا کہہ رہے ہیں. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے. وہی قدم وہی قدم خیر سے پھرائے. وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. اب ایک بندہ ہو سمجھانے کے لیے جو سال ہجر میں ہو اور بیٹھا ہو اور جس کے انتظار میں ہو کوئی آگے کہے وہ آ گیا تو وہ بے خودی میں کیسے کرتا ہے. کہاں کدھر ہے ایسے. اب عرش بھی ہے وہ حضور کی یاد میں. روایت میں آتا ہے کہ جب حضور عرش پہ پہنچے نا تو عرش نے حضور کا دامن تھام لیا. سنا یہ اتنے میں عرش حقنے کے لے مبارک ہوں تاج والے. وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. جب اس کو یہ خبر ملی تو یہ سن کے وہ خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا. سبحان اللہ. یہ سن کے وہ خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا. پھرون کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل تیرے تھے. پھرون کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے. کیا تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ وہ شان تیری تجھی کو زیباغ بے نیازی. اللہ الصمد اللہ الصمد کہو. اللہ الصمد. وہ بے پرواہ ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں. سب اس سے نیاز نہیں. وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں. صمد ہے اس کی صمدیت شان صمدیت سے بننے کو ڈرنا چاہیے. وہ پرواہ نہیں کسی بے نیاز ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا لن ترانی ربی ارنی لن ترانی. انہوں نے کہا ارنی ربی ارنی جواب ملا لن ترانی. اور جہاں حضور نے کہا نہیں اور بلاوا آ رہا. سبحان اللہ. تبارک
اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بندہ سوچنے لگے گا کیا بات، سوچے۔ امام کہتے ہو سوچنے والے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ارے گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر۔ سمجھانے کے لیے آپ بتا رہا ہوں، میں ابھی آ رہا تھا نا اسلام آباد سے آپ کے یہاں میرپور میں، میرپور کا جیسے ہی ٹرن کیا نا دینا سے، پھر روڈ نے کہا کہ میں ہوں اور تو ہے۔ روڈ ایسا تھا کہ بس ہم روڈ ہی کہہ سکتے ہیں، مطلب روڈ کہنے کے لائق نہیں۔ مجھے یکا یک وہ شعر یاد آ گیا کہ شاید میرپور والے مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے۔ واہ واہ۔ بہرحال راستے میں لکھا ہوتا ہے، بورڈ تھا 25 کلومیٹر دینا کے بعد یوں ٹرن کر جاؤ، اشارہ بنا ہوا ہے، سنگے میل لکھا ہے، سنگے میل ہے، کوئی بتانے والا۔ راستے میں ہم رک گئے، کسی سے پوچھا بھائی یہ راستہ، بولا یہ تو کینٹ جاتا ہے، ایسے جاؤ گے تو پھر یہاں سے میرپور ہے۔ کوئی راہی کوئی ساتھی ادھر ہے، آئینہ الہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سفر میں، لیکن وہاں کیا تھا؟ سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا۔ جبریل بھی ساتھ چھوڑ گئے، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے پیغام تقاضے آنا، بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد، ادھر سے پیغام تقاضے آنا، اور ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا۔ جلال و حیبت کا سامنا تھا تو جمال و رحمت بھارتے تھے۔ بڑے تو لیکن لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے رکتے، ادب سے جھکتے، پر جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلہ کے سلسلے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، عرب کے مہمان